بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو چھیپا فیملی ریسیپی سیکریٹس۔ السلام علیکم۔ آج ہم بنائیں گے کچھ تھوڑا سا مختلف اور بہت ہی زبردست۔ نہ کڑھائی ہے نہ قورمہ ہے، آج ہم بنائیں گے مٹن اسٹو، جو کہ کھانے میں انتہائی مزے کا بنتا ہے اور جھٹپٹ سی آسان سی ریسیپی آپ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ سے ہی شیئر کرتی آئی ہوں، تو اس بار بھی بہت ہی سمپل سی اور آسان سی ریسیپی کے ساتھ ہم بنائیں گے ایک بہت ہی مزے کا اسٹو۔ مٹن اسٹو تیار کر رہی ہوں، آپ چاہیں تو سیم اسی ریسیپی کو چکن میں بھی بنا سکتے ہیں۔ تو چلیے دیر کیے بغیر اس زبردست سی ریسیپی کو جو ہے نا اسٹارٹ کر لیتے ہیں۔ تو یہاں سب سے پہلے میں نے لے لی ہے ایک پتیلی اور اس میں ڈال رہی ہوں آئل۔ 1 کپ تقریباً یہ آئل لیا ہے میں نے، ساتھ ہی اس میں کچھ ثابت گرم مسالے ڈال رہی ہوں۔ ساتھ میں دیکھیں یہ ہے ایک تیز پات کا پتہ، 4 سبز چھوٹی الائچیاں ہیں۔ اچھا، یہ میں نے لیا ہے زیرہ، اور زیرہ میں نے لیا ہے 1 ٹی اسپون بھر کے۔ اچھا، یہ میرے پاس ہیں کالی مرچیں اور لونگ۔ کالی مرچیں میں نے لی ہے 10 سے 12 اور لونگ ہیں، اور یہ میرے پاس رکھی ہوئی ہیں 2 جو ہے نا بڑی والی کالی والی جو آتی ہے نا الائچی، وہ، اور 2 ٹکڑے ہیں یہ دار چینی کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو لونگ ہے یہ بھی آپ نے 5 سے 6 لے لینے ہیں۔ یہ ثابت گرم مسالے ہم اس آئل میں ڈال دیتے ہیں اور تھوڑا سا زیرہ چٹکنے تک اس کو فرائی ہونے دیں گے تاکہ زیرے کی بہت اچھی سی خوشبو آنے لگے۔ اور یہاں میں نے لیے ہیں پیاز، اور پیاز میں نے لیے تھے 3 بڑے سائز کے، تو تھوڑے بڑے سائز کے تھے، تو تقریباً یہ جو ہے نا 1.5 پاؤ سے آدھا کلو کے قریب پیاز تھے۔ تو یہ میں نے ان کو اس طرح سے کٹ کر لیا، رفلی جس طرح سے کٹ کیا جاتا ہے، بس کٹ کرنے کے بعد آپ نے یہ اس میں ڈال دینے ہیں۔ گرم مسالہ جیسے ہی تھوڑا سا فرائی ہو جائے، پھر دیکھیں میں نے اس میں پیاز ڈال دی ہے، تو پھر اب پیاز کو تھوڑا سا سافٹ ہونے تک فرائی کریں گے۔ بس میڈیم فلیم پہ میں ان کو فرائی کر رہی ہوں، اور جو ہے آپ ابھی دیکھیں بس اس کو براؤن کلر نہیں دینا، ہلکا سا فرائی کرنا ہے۔ یہاں میں نے مٹن کا گوشت لیا ہے اور اس کو اچھے سے واش کر لیا ہے، تو آپ نے اس طرح سے ہڈی والا مٹن کا گوشت لینا ہے، تقریباً یہ 1 کلو ہے۔ تو یہ دیکھیں پیاز ہلکی سی نرم ہو چکی ہے، تو میں اس میں یہ گوشت ڈال رہی ہوں اور بس اس کو اچھے سے اب تھوڑا سا فرائی کرنا ہے، گوشت کو بھی پیاز کے ساتھ۔ ابھی فلیم تھوڑی سی میں نے ہائی ہی رکھی ہے کیونکہ ابھی میں اس کو فرائی کر رہی ہوں۔ ساتھ ہی اس میں یہ دیکھیں فریش موٹا موٹا سا کٹا ہوا لہسن اور ادرک ہے، تقریباً یہ 2 ٹیبل اسپون ہے، تو آپ نے بھی فریش ہی لینا ہے، پیسٹ بنا ہوا نہیں لینا۔ ایسے دیکھیں میں نے کس طرح سے تھوڑا سا اس کو موٹا موٹا کوٹا ہے نا، بس اسی طرح آپ نے بھی موٹا موٹا سا کوٹا ہوا ہے اس میں ڈالنا ہے، کیونکہ اسٹو میں جو ہے نا زیادہ تر کھڑے مسالے ہی ڈلتے ہیں۔ تو یہ ہم نے اس میں ڈال دیا، اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے۔ بس دیکھیں پیاز اور گوشت کو میں اس طرح سے بھون رہی تھی، اور اب اس میں ڈالوں گی 1/2 ٹیبل اسپون نمک ہے اور 1/2 ٹی اسپون ہلدی کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی صرف یہ 2 ہی مسالے اس میں جائیں گے، اور ڈالنے کے بعد اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے۔ اور یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے مکس کرنا ہے اس کو، اور مکس کرنے کے بعد اسے پکنے کے لیے رکھ دیں گے بالکل سلو فلیم پہ، میڈیم ٹو سلو فلیم پہ اس کے پکنے دیں گے، تب تک کہ اس کا جو پیاز ہے وہ بھی اچھے سے سافٹ ہو جائے، اور جو ہے یہ گوشت ہے نا ہمارا اچھے سے گل جائے۔ ابھی گوشت اپنا پانی چھوڑے گا، تو اس میں ہمیں ایکسٹرا پانی بالکل نہیں ڈالنا ہے، ٹھیک ہے۔ بس سلو فلیم پہ اسے پکنے دیں گے کور کر کے۔ تو یہاں دیکھیں تقریباً مجھے 30 منٹ ہو چکے ہیں، اور میں نے بالکل سلو فلیم پہ اسے پکایا ہے، اور دیکھیں سب سے مین میں آپ کو بتاؤں، میں نے اس میں پانی بالکل نہیں ڈالا، اور گوشت بھی اچھے سے گل چکا ہے۔ تو میں نے اچھے سے چیک کر لیا تھا گوشت گل چکا ہے۔ تو یہاں میرے پاس ہے ٹماٹر، 2 بڑے سائز کے ٹماٹر تھے، ان کو میں نے اس طرح سے چاپ کر لیا، یہ اس میں ڈال دیے۔ ساتھ ہی اس میں ڈالوں گی یہ گول والی سوکھی مرچیں، تقریباً یہ 10 سے 12 مرچیں ہیں، یہ اس میں ڈال دیں گے۔ تو اس طرح سے آپ نے ڈال دینی ہے، لمبی ہو تو آپ لمبی والی لے لیں، ورنہ یہ چھوٹی گول والی بہت اچھی لگتی ہے۔ ساتھ میں ہم نے ڈالنا ہے 2 ٹیبل اسپون بھر کے موٹا موٹا سا کٹا ہوا دھنیا، سوکھا دھنیا، یہ اس میں ڈال دیتی ہوں، اور اب اس کو اچھے سے مکس کریں گے۔ نمک ہم پہلے ہی ڈال چکے ہیں، اور اس میں پسی ہوئی لال مرچیں بالکل نہیں ڈلتی، کٹی ہوئی لال مرچیں بالکل نہیں ڈلتی، صرف اس میں یہ ثابت گول والی مرچیں ڈلتی ہیں۔ تو اچھے سے اس کو مکس کر لیا ہے میں نے۔ بہت کم مسالوں میں یہ پکتا ہے اسٹو، اور سارے مسالے جو ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا اس کے زیادہ تر کھڑے ہی مسالے ڈلتے ہیں اس میں۔ تو ڈالنے کے بعد پھر سے اس کو کور کر دیتی ہوں، تقریباً 5 سے 6 منٹ آپ نے اس کو کور کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کور ہٹا لینا ہے، تاکہ ٹماٹر جو ہے نا، اصل یہ کور کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے ٹماٹر جو ہے نا وہ جلدی سے سافٹ ہو جائیں۔ تو دیکھیں ٹماٹر ہمارے اچھے سے سافٹ ہو چکے ہیں، کیونکہ گوشت ہم نے پہلے ہی گلا لیا تھا۔ یہ دیکھیں ٹماٹر اچھے سے سافٹ ہو گئے ہیں، تو تھوڑا سا اس کو بھونیں گے، تاکہ مزید اگر کہیں آپ کو ٹماٹر تھوڑے سے بھی نظر آ رہے ہوں تو اس کو آپ چمچ سے میش کر لیں۔
اچھا یہاں اب میں ڈالوں گی اس کے اندر دہی، اور دہی میں نے یہاں یہ دیکھیں یہ دہی میں نے لیا ہے 125 گرام، مطلب آدھا کپ، ٹھیک ہے۔ دہی ڈالنے کے بعد اب مزید اس کی اچھی سی ہم بھنائی کریں گے کہ آئل اچھے سے اوپر آ جائے اور دہی کی جو وائٹنس ہے وہ اچھے سے ختم ہو جائے۔ تو بس اس کی اب بھنائی کر لیتے ہیں۔ بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے۔ کڑھائی قورمہ تو سبھی بناتے ہیں، اسٹو بنا کے آپ کھائیے، انشاءاللہ بہت پسند آئے گا آپ کو، اور اتنے کم مسالوں میں یہ تیار ہوتا ہے، بہت مزے کا بنتا ہے۔ تو بس دہی کو اچھے سے ڈالنے کے بعد آپ نے بھنائی کرنی ہے اس کی۔ تو یہ دیکھیں دہی بہت اچھے طریقے سے مکس ہو چکا ہے اس میں، اور اب میں اس میں ڈالوں گی، یہاں دیکھیں یہ دیکھیں بالکل اچھے سے جو ہے نا ٹماٹر دہی سب مکس ہو چکا ہے اس کے اندر نا، اور گوشت بھی ہمارا بہت ہی پرفیکٹ جو ہے نا گل چکا ہے۔ بس یہ اسٹو بن کے بالکل ریڈی ہے۔ اب میں اس میں ڈالوں گی یہ جولین کٹ میں کٹی ہوئی ادرک، یہ ضرور ڈالیے گا، اسکپ نہیں کیجیے گا، اس سے بہت مزے کا اس میں فلیور آتا ہے۔ ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے 4 سے 5 یہ فریش ہری مرچیں، اسی طرح ثابت ڈالنی ہے، اور پھر اچھے سے اس کو مکس کر لینا ہے۔ بس یہ اسٹو ہمارا بن کے بالکل ریڈی ہو چکا ہے، تو چلیے ڈش آؤٹ کرتے ہیں۔ ہے نا بہت ہی زبردست اور مزے کی ریسیپی کہ جھٹ پٹ سے بن کر تیار ہو گئی، اور مسالے جو ہے نا وہ اتنے نہیں ڈلتے اس میں، لیکن کھانے میں بہت مزے کا بنتا ہے۔ تو یہاں میں اس کو نکال لیتی ہوں ایک ڈش میں۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی یہ زبردست سی ریسیپی؟ اگر ریسیپی پسند آ رہی ہو تو ضرور ریسیپی کو لائک کیجیے گا۔ چینل پہ نئے ہیں اور فرسٹ ٹائم میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیے گا، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ اس سے کیا ہوگا نا کہ جو بھی میری نیو ریسیپیز آئیں گی وہ سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں گے، اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گا۔ تو چلیے اب اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنی دعاؤں میں بھی مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔